لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذه إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صلوات پڑھیں محمد. ماہ محرم الحرام کی چھٹی تاریخ، سلسلہ گفتگو کربلا درس زندگی. اس سے پہلے والی مجالس میں ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کربلا کوئی یوں ہی پیش آنے والا حادثہ نہیں ہے، بلکہ ایک مدت سے معصوم ذہنوں کا تیار کیا گیا منصوبہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے ساتھ ایک مختصر کاروان تیار کیا ہے، کاروان ایسے ہی تیار نہیں ہوا ہے. اتفاقی طور پر امام حسین علیہ السلام نے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لیا ہے، بلکہ یہ عصمت کا اور امام کی منصوبے بندی تھی کہ کسے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، کسے چھوڑ کر جانا ہے. کل کی مجلس میں حضرت عبداللہ بن جناب جعفر طیار علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی، بتایا کہ اگر جناب عبداللہ مدینے میں رہ گئے اور آپ کی شریک حیات شہزادی اور آپ کے 2 بچے کربلا گئے تو اس میں بھی امام کی حکمت پوشیدہ تھی. دیکھیے، کچھ گھر والوں کو امام مدینے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہیں پر حضرت جون جو آپ کے غلام ہیں، جو سیاہ فام ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. جب علماء سے پوچھا گیا کہ امام حتیٰ کہ بنی ہاشم میں سے کچھ لوگوں کو مدینے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور حضرت جون جیسے غلام کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، تو علماء نے اس کا ایک عاشقانہ جواب دیا. کہا کہ حسین مدینے سے نکل رہے ہیں تو ان کا ایک مقصد ہے، وہ ایک عشق کا کعبہ تیار کرنے چلے ہیں، اور اس کعبے کے لیے ایک حجر اسود کی ضرورت تھی، جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی جو ہے حضرت جون کو اپنے ساتھ لے کر جا. امام کی حکمت ہے، کسی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو امام یوں ہی لے کر نہیں جائے. ہاں، امام کو مشورہ دیا، مدینے میں بھی کافی لوگوں نے مشورہ دیا، مولا اپنا جائیے. امام مکہ پہنچے، عبداللہ بن عمر میں نے اس سے پہلے بتایا، مولا اپنا جائیے. امام نے کہا میں جاؤں گا، تو عبداللہ بن عمر نے کہا جا رہے ہیں تو آپ جائیے، جاتے جاتے مجھے تھوڑا آپ کے سینے کے بوسہ لینے کا موقع دیکھے جائیے. ابن عباس آئے، مولا نہ جائیے. امام نے کہا میں نے نانا کو خواب میں دیکھا، نانا نے فرمایا خشا اللہ ایرانی قتیلا، نانا نے جو ہے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تمہیں قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے.
ابن عباس نے کہا آپ جا رہے ہیں تو جائیے، لیکن اپنے ساتھ خواتین اور بچوں کو نہ لے جائیے۔ تو امام نے کہا قد شاء اللہ ان یراہن سبایا، جہاں اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، وہیں اللہ کا یہ بھی ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت حرم کو اسیر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ امام حسین اس عظیم مقصد کے لیے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کربلا پہنچتے ہیں، اور راستے میں امام کو مشورہ دینے والے مشورہ دے رہے ہیں، لیکن امام مشورہ دینے والوں کو الٹا ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کو نہ آنا ہے تو آپ نہ آئیے، لیکن یہ حسین کربلا ضرور جائے گا۔ اس سے یہ بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ امام کو کئی لوگوں نے مشورہ دیا، لیکن امامت کسی کے مشورے کو نہیں سن رہی ہے، وہ اللہ کے ارادے کے مطابق اپنے قدموں کو آگے بڑھا رہی ہے۔ امام نے کسی کا مشورہ نہیں مانا، لیکن ایک منزل وہ آتی ہے کہ جو امام ابن عباس جیسے لوگوں کے مشورے کو نہیں مان رہے ہیں، کربلا میں امام خود چل کر ایک ہستی سے مشورہ طلب کر رہا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، عوام جس سے مشورہ مانگے اسے امام کہتے ہیں، امام جس سے مشورہ مانگے اسے زینب علیہ مقام کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری! جناب زینب سلام اللہ علیہ کی وہ شخصیت ہے کہ صرف وقت کا ایک امام نہیں، چوتھے امام بھی۔ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کئی منازل پر اپنی پھوپھی شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ سے مشورہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، شہزادی جناب زینب کا ایک لقب ہے ثانیہ زہرا، آپ نے سنا ہے، شہزادی کا مشہور لقب ہے، آپ کو کہا جاتا ہے ثانیہ زہرا۔ ثانی مطلب ثانیہ زہرا، دوسری زہرا، دوسری زہرا، ثانیہ زہرا، زہرا کی ثانی، دوسری زہرا۔ اچھا، ثانیہ زہرا آپ نے سنا ہے، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی کو ثانیہ زینب بھی کہا جاتا ہو؟ ثانیہ زہرا تو کہا گیا شہزادی جناب زینب کو، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بعد کسی کو ثانیہ زینب نہیں کہا گیا۔ تھوڑی دیر میں رکوں گا، اسی کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ کیوں شہزادی کو ثانیہ زہرا کہا گیا اور شہزادی جناب زینب کے بعد کسی کو ثانیہ زینب کا لقب کیوں نہیں دیا گیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا تاریخ میں پیچھے سے چلنا پڑے گا۔ 11 ہجری تک ظاہراً سب کچھ صحیح تھا۔ 11 ہجری میں پیغمبر اسلام کی شہادت واقع ہوئی، ادھر پیغمبر اسلام کی شہادت واقع ہوئی، ادھر مسلمانوں میں اختلاف شروع ہو گیا۔ مولا کائنات جسے سوالات حاجیوں کے درمیان رسول اسلام اپنا جانشین معین فرمایا تھا، لوگ کچھ ہی مہینوں میں رسول کے اس طویل خطبے کو بھول جاتے ہیں اور اپنے لیے ایک حکمراں کا، ایک حاکم کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ اب مولا کے آگے کتنے راستے بچے ہیں؟ پہلا راستہ مولا کے آگے یہ بچا ہوا ہے کہ اب جو ہو گیا، مولا آگے بڑھے اور بیعت کر لے۔ ایک آپشن تھا نا، مولا آگے بڑھتے اور جسے عوام نے چن لیا ہے اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے، لیکن علی اللہ کی جانب سے معین شدہ امام ہے، علی ید اللہ ہے، ید اللہ کبھی غیر اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کرتا ہے، بیعت تو ہوگی نہیں۔ اچھا، دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا راستہ کیا بچا ہوا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ مولا کائنات تلوار کو نکالیں۔ جب تلوار کو نکالیں گے تو دو راستے سامنے آئیں گے، یا خود شہید ہو جائیں گے یا فتح حاصل ہوگی اور آپ کا حق آپ کو مل جائے گا۔ مولا کائنات نے اپنا حق چھنتا ہوا دیکھا تو تلوار کا سہارا کیوں نہیں لیا؟ اگر مولا اس وقت شہید ہو جاتے تو اس وقت صرف علی شہید نہیں ہوتے بلکہ اسلام بھی شہید ہو جاتا۔ مولا نے مصلحت کے تحت دیکھا کہ اسلام ہے، اسلام آگے بڑھ رہا ہے، مولا نے صبر سے کام لیا۔ کتنے سال صبر سے کام لیا؟ 25 سال صبر سے کام لیا۔ اب جب مولا کو ان کے حق سے دور رکھا گیا تو کتنے لوگ مولا کے سپورٹ میں آئے؟ بہت کم تعداد تھی، انگشت شمار، جس میں سر فہرست شہزادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات تھی۔
शहजादी ने हर मकाम पे विलायत का दिफा किया। दो काम किए शहजादी ने, एक तो जो बैयत मांगने आए थे उन्हें रुसवा किया, दूसरे तरफ से शहजादी ने मौलाए कायनात की विलायत की हिफाजत फरमाई। अब शहजादी ने कैसे दिफा किया, मैं अभी मेरे ज़हन में दास्तान, जब मैं जुमला बोल रहा था अचानक से ये दास्तान भी आई, मैं कहते हुए बात को आगे बढ़ाऊं। छठे इमाम का जमाना है, वाकई आपका सुना हुआ है, मैं नतीजा कुछ दूसरा देना चाहता हूँ। छठे इमाम का जमाना है, बैठे हुए छठे इमाम, एक शख्स दाखिल होता है, आके मौला से कहने लगता है, मौला मैं फला जगह से हूँ, आपका हक है, आपकी जगह पर बनी अब्बास के लोग बैठे हुए हैं, आप क़ियाम क्यों नहीं करते? शिया तैयार है, आपका साथ देंगे, आप खड़े हुए और आप अपने हक के लिए आवाज बुलंद कीजिए, हम आपके साथ हैं। मौला ने कहा अच्छा इसी बात है, तो एक काम करो, सामने तनूर जल रहा है, जाओ तनूर में कूद जाओ। उसने कहा मौला मैं आपको हुकूमत दिलाने की बात कर रहा हूं, आप मेरे जान लेने की बात कर रहे हैं। अच्छा, इतने में हारून मक्की तशरीफ ले आए। आते ही उन्होंने मौला को सलाम किया, मौला ने सलाम का जवाब दिया। फौरन मौला ने कहा ऐ हारून जाओ तनूर में कूद जाओ। हारून ने कुछ नहीं देखा, ये भी नहीं पूछा क्या बात चल रही है, सीधे जाते हैं तनूर में बैठ जाते। अब ये परेशान कौन आदमी है भाई, आया और इमाम ने कहा ये कहाँ चला गया, तनूर में कूद गया। कुछ देर के बाद ये उठता है, जाकर तनूर का ढक्कन हटा के झांक के क्या देखता है कि हारून मक्की बिल्कुल सही सलामत तनूर के अंदर बैठे हुए हैं। अब ये बाहर निकलते हैं तो ये शख्स पूछता है कि मौला ने आपसे कहा था कूद जाओ, आप कूद क्यों गए? उसने कहा नहीं, मौला ने ये नहीं कहा था कि कूद जाओ, तुमने पूरे वाक़ये को नहीं सुना, तुमने क्या ये नहीं देखा जब मैं आया तो पहले मैंने सलाम किया और मासूम ने मेरे सलाम का जवाब दिया, और मेरा ये अकीदा है कि मासूम जिसकी सलामती की दुआ करे कोई आग उसे जला नहीं सकती। मासूम जिसके सलाम का जवाब दे दे, जिसकी सलामती की दुआ करे, तो फिर कोई आग उसे जला नहीं सकती। अब मेरे जहन में ये नुक्ता भी आ रहा है कि अब समझ में आया, कुछ लोग शहजादी के पास जाकर बार बार सलाम कर रहे थे, शहजादी सलाम का जवाब नहीं दे रही थी, शायद इसलिए कि अगर मैं इनके सलामती की दुआ दे दूं कहीं ऐसा ना हो कि ये जहन्नम की आग से महफूज हो जाए। अच्छा, शहजादी ने दिफा किया। दिफा करते हुए शहजादी ने बैयत का जो सवाल उठा था उसे पीछे कर दिया। ये बैयत का सवाल जो शहजादी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के जमाने में पीछे हटा था, रेंगते रेंगते 50 साल के बाद फिर खड़ा हो गया। फिर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत तलब की, और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जहां यजीद की बैयत से इनकार किया, वहीं पर जो काम जनाबे सैयदा ने मौलाए कायनात के लिए अंजाम दिया था, वो जिम्मेदारी करबला में शहजादी जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले की गई, और शहजादी ने इस जिम्मेदारी को बड़े खूबी के साथ निभाया। नहीं, तारीख बयान कर रहा हूं मैं आपके सामने। हुमैद बिन मुस्लिम, जिसे हमीद बिन मुस्लिम भी कहा जाता है, वो रिपोर्टर था ना। तारीख में मिलता है कि रोजे आशूरा जैसे जैसे कोई शहीद होता था ये खत लिखता जाता था और हाकिम कूफा को खबर देता था कि अभी इस वक्त जो है फला शहीद की शहादत हो गई है, हम फतह से नजदीक है। कुछ देर के बाद दूसरे शहीद की शहादत हुई, उसने लिखा अभी फला शहीद शहीद हो चुके हैं, हम शहादत से, हम जो फतह से और करीब हो रहे। वो वक्त भी आया कि जब तमाम शोहदा शहीद हो गए तो एक मर्तबा ये हुमैद बिन मुस्लिम खत लिखता है, कहता है हाकिम कूफा सब शहीद हो गए, सिर्फ हुसैन बाकी हैं। तुम समझो कि हमारी फतह हो गई, बस हम हुसैन को शहीद करके कूफे की तरफ आ रहे हैं, तुम हमारे इनामात को तैयार रखना। खत लिखता है, कासिम निकलता है, फिर जो हमीद कहता है इतने में मैंने देखा हुसैन तन्हा है, सब शहीद हो गए,
امام حسین علیہ السلام ایک خیمے سے باہر نکل رہے ہیں، حسین آگے آگے چل رہے ہیں، حسین کے پیچھے پیچھے آپ کی بہن جناب زینب چل رہی ہیں۔ پھر حمید کہتا ہے بھائی بہن میں کچھ دیر گفتگو ہوئی، پھر یہ دوبارہ خیمے کے اندر چلے گئے، کچھ دیر کے بعد پھر بھائی بہن خیمے سے باہر نکلے، لیکن اس وقت انداز بدلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے جو بھائی بہن خیمے سے باہر نکلے تھے، حسین آگے آگے تھے، زینب پیچھے پیچھے تھی، لیکن اس مرتبہ جو حسین خیمے سے باہر نکلے ہیں، زینب آگے آگے چل رہی ہے، حسین ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حمید کہتا ہے میں نے جیسے ہی زینب کو آگے دیکھا، حسین کو پیچھے دیکھا، میں سمجھ گیا کہ ہم جو اپنے خیال میں خیال کر رہے ہیں کہ جنگ ہم جیتنے والے ہیں، بھلے ہی طاقت کے ذریعے سے ہم حسین کو شہید کر دیں گے، لیکن حسین نے طاقت کو حکمت میں بدل دیا ہے۔ اب ہم طاقت کے ذریعے حسین کو تو شہید کر دیں گے، لیکن حسین نے جس حکمت کو بھی شروع کیا ہے، اس حکمت کے مقابلے میں ہماری فتح نہیں ہو سکتی۔ اور شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ 9 تاریخ کو امام نے وصیت کر دی تھی، بہن زینب میں جا رہا ہوں، اس کے بعد جو ذمہ داری ہوگی آپ کے کاندھوں پر ہوگی۔ 2 ذمہ داریاں ہیں بہن زینب، آپ کو میری نسل کو بھی بچانا ہے اور آپ کو میرے مقصد کو بھی بچانا ہے۔ کسی عالم دین سے میں نے سنا، کتنا پیارا جملہ تھا، انہوں نے کہا کہ آج بھی اگر دیکھنا ہے کہ جناب زینب ان 2 ذمہ داریوں کو نبھانے میں کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی، تو دونوں کی مثالیں زندہ ہیں۔ فرش عزا کا زندہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ زینب نے پیغام کو پہنچایا ہے، ہمارے زمانے کے امام کا پردہ غیب میں ہونا بتا رہا ہے کہ زینب نے نسل کو بھی بچایا۔ امام نے ذمہ داری دی تھی، 2 ذمہ داریاں دی تھی، بہن زینب آپ کو میرے مقصد کو بچانا ہے، مقصد بچا ہوا ہے، بہن زینب آپ کو میرے نسل کو بچانا ہے، نسل بھی بچی ہوئی ہے۔ یہ شہزادی جناب زینب کا احسان ہے ایسے حالات میں کہ جب سب کچھ شہید ہو چکے ہیں، اب کوئی باقی نہیں رہا، امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، خیموں میں آگ بھی لگ گئی ہے، یہ خاتون ایسے حالات میں کتنا گھبرا جاتی ہے۔ ایسے حالات میں نہ صرف شہزادی جناب زینب بچوں کو سنبھال رہی ہے، خواتین کو سنبھال رہی ہے، بلکہ جلتے ہوئے خیام سے امام کو زندہ بچا کر لا رہی ہے۔ میں کہوں گا یہ زندہ بچا کر نہیں لا رہی ہے، وقت کے امام کے لیے غدیر کا اعلان کر رہی ہے۔ رسول نے بھی اعلان کیا تھا، دھوپ تھی، منافقین تھے، بڑا مجمع تھا، میں کہوں گا یا رسول خدا چلچلاتی دھوپ میں علی کی ولایت کا اعلان کرنا آسان تھا، جلتے ہوئے خیام سے سید سجاد کی امامت کا اعلان کرنا یہ علی کی بیٹی زینب کا کمال تھا۔ شہزادی جناب زینب نے اتنے سخت حالات میں شام غریباں بھائی کی وصیت پر عمل کیا، اور اس سے پہلے شاید میں 2 سال پہلے یہ بھی بتا چکا ہوں کہ روز عاشورہ کس طرح سے شہزادی جناب زینب نے حسین کے لاش پر پہنچ کے بھائی کے مقصد کو زندہ رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ اور یہ سفر جو شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد شروع ہوا، یہ بازار کوفہ میں بھی جاری رہا، یہاں تک کہ شام کے دربار تک بھی یہ سفر جاری رہا۔ میں کہوں گا شہزادی امام نے آپ کو ذمہ داری دی تھی، بہن زینب میں تو جا رہا ہوں، آپ کو میرے مقصد کو بھی بچانا ہے، آپ کو میرے نسل کو بھی بچانا ہے۔ اچھا کوفے میں آپ پہنچے تو امام سے کہتے کہ امام خطبہ دے دے، آپ نے خطبہ کیوں دیا؟ وقت کا امام موجود ہے، امام کا خطبہ کوفے میں نہیں ملتا ہے، وہ شام میں اور دربار میں ملتا ہے، کوفے میں امام نے خطبہ نہیں دیا، امام خطبہ دے دیتے۔ ہو سکتا ہے شہزادی کہے کہ دیکھو بیعت کا مطالبہ تو ہوا ہے، ابھی تک جو انکار ہوا ہے وہ ڈائریکٹ انکار نہیں ہوا ہے۔ قاصد مدینہ آیا تھا، والی مدینہ نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، ولید سے انکار ہوا ہے، امام مکہ پہنچے ہیں، کسی نے ڈائریکٹ امام سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا ہے، امام کربلا پہنچے، جس کے لیے بیعت مانگی گئی تھی وہ کربلا میں موجود نہیں تھا، لہٰذا شہزادی چاہتی ہیں کہ بیعت کا مطالبہ ایک معصوم سے کیا گیا تھا تو بیعت کا انکار بھی ایک معصوم ہی کے ذریعے کرایا جائے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفے میں وقت کے امام کو شہید کر دیا جائے اور یہ کام ادھورا رہ جائے. میں کہوں گا شہزادی کوئی مسئلہ نہیں, امام بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. اگر چوتھے امام شہید ہو جائیں گے تو پانچویں امام ان کی جگہ لے لیں گے. پانچویں امام جائیں گے اور یزید کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیعت کا انکار کریں گے. ہو سکتا ہے شہزادی ہمیں آواز دے, تمہیں معلوم نہیں ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہو چکا ہے جب چھوٹے چھوٹے جو بچے دربار میں گواہی دینے کے لیے گئے تھے تو ہمیں یہ کہہ کر انکار کر دیا گیا تھا کہ چھوٹوں کی گواہی قبول نہیں. لہذا اس مرتبہ میں چاہتی ہوں کہ یزید کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی چھوٹا بچہ نہیں بلکہ 24 سال کا کھڑیل جوان سید سجاد ہے. دربار میں بلانے والے تینوں لانتیوں پہ لعنت, جو نہ بھیجے اس پہ لعنت شمار. اچھا, امام حسین علیہ السلام کے انتخاب پہ بات ہو رہی تھی. امام حسین علیہ السلام کسی کا انتخاب کرتے ہیں تو ایسے ہی نہیں کرتے, بلکہ امام حسین علیہ السلام کی حکمت تھی. امام کو پتا تھا کس کو مجھے لے جانا ہے اور کسے مجھے کہاں پر چھوڑ کر جانا ہے, کیونکہ امام بہتر طریقے سے جانتے تھے کہ میرے مقصد کے کامیابی کے لیے میں کس کو لے جاؤں گا تو بہتر رہے گا. شہزادی جناب زینب جو نکلی ہیں, بھائی بہن کی محبت نہیں تھی بلکہ یہ امام حسین علیہ السلام کی حکمت تھی. امام جانتے تھے اگر میری کربلا زندہ رہے گی تو میری بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا کی محنتوں کی وجہ سے زندہ رہے گی. اچھا, اور ایک انتخاب امام حسین علیہ السلام نے کیا. مدینے سے نکلتے وقت جب بڑے بڑے لوگوں کو امام نے کہا تمہیں میری ضرورت نہیں ہے, تمہاری ضرورت مجھے نہیں ہے, تم نہ آؤ. وہیں پر امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ لے جانے کے لیے 15 روزہ بچے کا انتخاب کرتے ہیں. حضرت علی اصغر کا بھی انتخاب ایسے ہی نہیں ہوا ہے بلکہ اس میں بھی حکمت پوشیدہ ہے, کیونکہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ علی اصغر کو کربلا لے جانا کتنا ضروری ہے. 15 دن کا بچہ ہے. اچھا, بچہ بھی ایسا نہیں کہ بچہ جانا چاہ رہا ہے, اہل بیت کے گھرانے کا بچہ ہے, با معرفت بچہ ہے. بچہ بہن کے آغوش سے جدا ہونا نہیں چاہ رہا ہے. سب نے کوشش کر لی, لیکن حضرت علی اصغر علیہ السلام ہیں جو شہزادی جناب سغرا کے آغوش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اب امام حسین علیہ السلام بچے کے قریب جاتے, آپ نے سنا ہے نا, کان میں کچھ کہتے, ہمیں پتا نہیں امام نے کیا کہا. جیسے امام نے کچھ کہا بچہ ہمک کر باپ کے آغوش میں آ جاتا ہے. علماء اس کی ایک وجہ یہ تحریر فرماتے ہیں, ہو سکتا ہے حسین نے بچے کے کان میں یہ کہا ہے کہ اے اصغر اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہرملا کا تیر تمہارے بابا کے گلے میں پیوست ہو. علماء جو ہے تصور پیش کرتے ہیں. یہ راز امامت کی باتیں ہمیں پتہ نہیں امام نے بیٹے کے کان میں کیا کہا. بچہ ہمک کر آ گیا. اب بچہ نکلا 15 دن کا, جب کربلا پہنچا تو 6 مہینے کا. اسی لیے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وہ علی ہے جسے کوئی گھر نہیں ملا, کچھ اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ پوری زندگی 6 مہینے کی مختصر حیات ہے, پوری زندگی آپ کی سفر میں نکل گئی ہے. اچھا دیکھیں, بزرگ کون ہوتا ہے آپ کو پتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جسے 60 سال ہو جائے, 70 سال ہو جائے, 80 سال ہو جائے وہ بزرگ ہے. نہیں, بزرگ ہونے کے لیے عمر کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ انسان کی روح بلند ہونا چاہیے. حضرت علی اصغر علیہ السلام نے تیر کھانے کے بعد مسکرا کے پیغام دیا کہ دیکھو اصغر کا سن گھر سے 6 ماہ کا ہے لیکن شہادت کے میدان میں اصغر بھی دوسرے شہداء سے کم نہیں ہے. اچھا, علی اصغر تیر کھانے کے بعد مسکرا کیوں رہے ہیں؟ علماء نے اس کی بھی ایک وجہ بیان کی. انشاءاللہ یہ وجہ بیان کروں پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. دیکھیں, جب دشمن جاتا تھا سامنے جو ہے وہ علی کا بیٹا ہے, وقت کا امام ہے, ہم جو چاہے کرے یہ جھکنے والا نہیں ہے. جب دشمن دیکھتا ہے کہ سامنے والا جھکے گا نہیں تو اس پہ فشار بڑھاتا جاتا ہے, سائیکولوجیکل اس پہ اس کے ہتھیار بتاتا ہے, ڈراتا ہے, اگر جھکو گے نہیں. اب دیکھ رہے اس زمانے میں ان چیزوں کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. ظالم کیا کرتا ہے, وہ فشار بناتا ہے تاکہ اس کے روپ میں آ جائیں سامنے والے. اب
یزیدی فوج جانتی تھی حسین تو جھکیں گے نہیں. اب یہ پانی کیوں بند کیا گیا تھا پتا آپ کو؟ پانی بند کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھا. پانی کے ذریعے سے یہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں جو خواتین تھی ان کے ذریعے سے امام پر دباؤ بنانا چاہتے تھے. جب خواتین بچوں کو دیکھیں گی کہ بچے پیاسے ہیں تو اپنے مردوں پر پریشر بنانا شروع کر دیں گی. شاید اسی لیے حضرت علی اصغر علیہ السلام تیر کھانے کے بعد مسکرا رہے ہیں. یہ مسکرا نہیں رہے ہیں بلکہ خیمے کے اندر کا پیغام یزیدیوں تک پہنچا رہے ہیں. یہ دیکھو اگر پریشر ہوتا تو چھوٹا بچہ شہادت دینے کے لیے نہیں آتا. حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کربلا میں دیکھیں کسی بھی شہید کی شہادت کو کسی طرح سے توجیہ کر سکتے. 7 سال کا بچہ تھا, لڑنے کے لیے آیا تھا, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ 6 ماہ کے بچے کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو حضرت علی اصغر علیہ السلام کو سب سے آخر میں رکھے ہیں, یہ بھی ایسے نہیں ہے بلکہ اس میں بھی امام کی حکمت پوشیدہ ہے. میں مثال کے ذریعے سے بات کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کروں. مثال کے طور پر میں یہاں آ رہا تھا, مجھے ایک انویٹیشن لیٹر کی ضرورت تھی. بھائی پوچھیں گے, امیگریشن میں پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں, میں بتاؤں کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. اچھا, میں نے عمار بھائی سے کہا کہ آپ مجھے لیٹر بھیج دیجیے. انہوں نے لیٹر بھیج دیا اور اتفاق سے ہوا بھی ایسے. انہوں نے لیٹر بھیج دیا, میں نے اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیا, بیگ میں رکھ لیا, میں نے بھی توجہ نہیں کی. 1 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے ایک لیٹر بھیجا. مولانا وہ جو لیٹر بھیجا تھا اس میں سگنیچر نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ جو اب بھیج رہا ہوں سائن کر کے, تب میرے ذہن میں جو ہے آیا کہ اگر سیل اور سگنیچر کے بغیر کوئی نامہ ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. نامے کی اہمیت نہیں ہوتی ہے, لمبا لمبا لکھنے کی اہمیت نہیں ہوتی. میں 10 صفحے لکھ لوں, اس میں نہ سیل ہو نہ سگنیچر ہو تو کسی کام کا نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ شہادت علی اصغر, اور یہ جو سیل ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے نامہ جتنا بھی لمبا ہو مہر جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں شہادت علی اصغر علیہ السلام کربلا کے شہادتوں کے قبولیت کے مہر کا نام ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام سب سے آخر میں حضرت علی اصغر علیہ السلام کو لے جاتے ہیں, اور امام لے کے نہیں جاتے ہیں بلکہ امام تو میدان میں آواز نصرت بلند کر رہے تھے. حل من ناصر ینصرنا, کیا کوئی نصرت کرنے والا ہے. یہ تو بچے کی معرفت تھی. ایک مرتبہ امام کے کانوں میں بیویوں کے رونے کی آوازیں آئی. امام میدان سے خیمے کے اندر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہو گیا, ابھی میں زندہ ہوں, میری زندگی میں یہ شور یہ گریے کی آوازیں کیسی ہیں. تو بیویاں بتاتی ہیں بھیا جب آپ میدان میں آواز نصرت بلند کر رہے تھے تو بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. ایک مرتبہ امام عالی مقام نے اپنی بہن زینب سے کہا یا اختہ ناولینی الطفل الصغیر, اے بہن زینب اب وقت آ گیا ہے, آپ اس 6 ماہ علی اصغر کو میرے حوالے کر دیجیے. بچے کو تیار کیا گیا, باپ کے حوالے کیا گیا. امام حسین علیہ السلام جیسے ہی بچے کو لے کر خیمے کے باہر آتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ دھوپ بہت زیادہ ہے, امام سے رہا نہ گیا. امام نے ابا کے دامن میں علی اصغر کو چھپایا, فوج اشقیاء کی طرف آگے بڑھتے رہے. ایک مرتبہ دور سے جیسے ہی فوج اشقیاء نے دیکھا کہ حسین اپنے ابا کے دامن میں کچھ چھپا کے لا رہے ہیں تو کسی لئی نے کہا مجھے معلوم ہے حسین شاید قرآن لے آ رہے ہیں تاکہ قرآن کا واسطہ دے کر اپنی جان کی امان مانگ لے. میں کہوں گا قرآن تو نہیں تھا, لیکن جیسے ہی ابا کے دامن کو کھولا یہ قرآن ناطق کا چھوٹا سا سورہ نمودار ہوا. امام نے ایک مرتبہ کہا ہے فوج اشقیاء کیا تم دیکھ رہے ہو کہ یہ بچہ کتنا چھوٹا ہے. ارے 3 دن سے اس کے ماں کا دودھ بھی خوش, ارے چھوٹا سا بچہ 3 دن سے
اپنے ماں کا دودھ بھی نہ پی سکا ہے، ہو سکے تو کچھ قطرے پانی اس بچے کو پلا دیا جائے۔ فوج اشقیاء سے کوئی جواب نہیں آیا۔ امام نے بچے کو کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا، کہا ہے فوج اشقیاء تمہیں اگر ایسا لگتا ہے کہ میں بچے کے بہانے پانی پی لوں گا تو لو میں اس بچے کو لٹا دے رہا ہوں، تم خود آنا اس بچے کو پانی پلا دینا۔ ارے ایک مرتبہ پانی تو نہیں آیا، علی اصغر زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ امام نے بچے کو واپس اپنی آغوش میں لیا۔ اب یہ حال دیکھنا تھا۔ فوج اشقیاء میں گریا شروع ہوا، فوج اشقیاء میں قلبلی شروع ہوئی۔ ایک لئی نے آواز دیا اینا اینا حرملا، اقتاتل عمل حسین، ذرا حرملا کو بلاؤ، حسین کے اس کلام کا کام تمام کرے۔ لو آزادارو، ادھر 6 مہینے کے بچے کو شہید کرنے کے لیے حرملا آگے بڑھتا ہے، ہاتھوں میں سے شعبہ تیر ہے، ایک مرتبہ کمان میں تیر کو جوڑتا ہے، تیر کو علی اصغر کی طرف بڑھانا چاہتا ہے، حرملا کے ہاتھ لرزتے ہیں اور تیر زمین پہ گرتا ہے۔ ایک بتاؤ عمر سعد نے پوچھا ہے حرملا تم تو عرب کے مشہور تیر انداز ہو، تمہارے مقابلے میں چھوٹا سا بچہ ہے، تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ حرملا کہتا ہے میں کیا کروں، جب بھی میں تیر چلانا چاہتا ہوں کبھی رسول آ جاتے ہیں، کبھی فاطمہ آ جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ وہ وقت بھی آیا جب حرملا نے تیرے سے شعبہ علی اصغر کی طرف بڑھایا۔ ارے اتنا بڑا تیر، اصغر کا چھوٹا سا گلا۔ روایت میں ہے جب تیر چلا تو ایک کان سے ہوتا ہوا دوسرے کان سے نکل کر حسین کے بازو پہ پیوست ہو گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں میں جمع کیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی اے حسین یہ خون ناحق ہے، اگر یہ خطرہ بھی میرے طرف آیا تو قیامت تک بارش کا ایک خطرہ نہ برسے گا۔ حسین نے علی اصغر کے خون کو زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی اے حسین یہ خون ناحق ہے، اگر یہ خطرہ بھی زمین پر پڑا قیامت تک ایک دانہ نہ اگے گا۔ انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ نہیں۔ حسین کرے تو کیا کرے، حسین نے علی اصغر کا خون لیا، اپنے چہرے پر ملا۔ حسین کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا اصغر ہے، خیمے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ حسین ایک مرتبہ سوچتے ہیں ارے میں خیمے میں جاؤں گا تو سکینہ کو کیا جواب دوں گا۔ حسین اپنے قدموں کو پیچھے لیتے ہیں، پھر حسین آگے بڑھتے ہیں، پھر خیال آتا ہے ارے میں خیمے میں جاؤں گا تو اس کی ماں باپ کو کیا جواب۔ 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ حسین پیچھے آئے۔ وہ وقت بھی آیا، حسین نے ہمت بتائی، خیمے کا پردہ ہٹا، اب جیسے ہی حسین کے آغوش میں اصغر کو دیکھا سکینہ آگے بڑھی، اے بابا بھیا اصغر کو کیا پانی پلا۔ ادھر سے رباب آگے بڑھی، رباب آگے بڑھی۔ ایک مرتبہ علی اصغر کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا، تعجب سے کہنے لگی کیا مثل کا ینہر، اے بیٹا اصغر کیا تیرے جیسے شیر خوار بھی نہل کیے جاتے ہیں۔ عزاداروں وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین علی اصغر کے جنازے کو خیمے کے پشت میں لے جاتے ہیں، اپنی تلوار سے علی اصغر کی لحد تیار کرتے ہیں۔ حسین نے ایک مرتبہ علی اصغر کو دفن کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہے نا جب کسی
किसी मोमिन का इंतकाल होता है, उसे कब्रिस्तान ले जाते हैं, दफन करने के बाद कुछ पानी की जरूरत होती है, जिस पानी से कब्र पर मोहर किया जाता है। हाय मेरा मजबूर हुसैन, अपने हाथों से अली असगर की लहर तो तैयार कर दी, अली असगर को दफन को कर दिया, अब पानी कहां से लाए? हुसैन असगर की कब्र पर बैठकर इतने आंसू बहाते हैं कि अली असगर की कब्र पर गिरे। तारीख बताती है अभी हुसैन अली असगर की कब्र पर ही थे, दूर से एक शख्स चला हुआ आया, पूछा इस आलमे गुर्बत पे तुम कौन हो? कहा मैं मदीने से आया हूँ, मैं सुगरा का कासिद हूँ। एक मरतबा कब्र अली असगर पर खड़े होकर मेरा मौला सुगरा का खत पढ़ने लगता है, पढ़ते पढ़ते इस मंजिल पर इमाम पहुंचता है कि सुगरा ने लिखा, बाबा जब मेरा भैया असगर मदीने से चला था तो 15 दिन का है, ऐ बाबा अभी तो मेरा भैया घुटनियों पर चलना शुरू कर दिया होगा। जुमला पढ़ना